الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ثم ذکر المصنف تفریعین لابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی علی قوله وهو السابق۔ نور الانوار سبق نمبر 43 کے اندر یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وهو السابق جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس پر وهو السابق کا لفظ جو ہے اس کے اوپر دو جزئی مسئلے بطور تفریع کے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ سابق سے مراد تو پیچھے گزرا ہے کہ مثل سوری اور مثل جو دوسرا ہے مثل معنوی جو قیمت کی صورت میں ہوتا ہے، تو مثل سوری جو ہوتا ہے وہ مثل کامل کے درجے میں ہوتا ہے، اور مثل معنوی جو قیمت کی صورت میں ہوتا ہے اور مثل قاصر کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ سابق سے یہ بتایا تھا کہ مثل سوری مثل معنوی کے اوپر مقدم ہوتا ہے، اس کو پہلے لیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو، نہ ہو تو پھر ہم معنوی کی قیمت کی طرف جائیں گے ذوات الامثال میں۔ اب اس قول پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی طرف سے یا ان کے حوالے سے دو جزئی مسئلے یہاں پر بطور تفریع کا بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو عمدن پہلے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ کاٹا، پھر اس کا زخم اچھا ہونے سے پہلے اس مقطوع الید کو جس کا ہاتھ کاٹا تھا اس شخص کو قتل بھی کر دیا، تو اب یہ جو مقتول کے ورثاء ہیں تو وہ قاتل سے اس طرح کا معاملہ ہی کر سکتے ہیں۔ مثل سوری کا مطلب یہی ہوگا کہ پوری صورتاً مشابہت مماثلت ہو، تو ظاہر بات ہے اس نے پہلے ہاتھ کاٹا ہے تو یہ بھی اس کا ہاتھ کاٹیں، اور یہ پھر اس کے بعد قتل کیا تو اس کے بعد یہ اس کو کیا کریں، قتل کریں، تو تب جا کے یہ پوری مثل سوری کامل کا ادراک یا اس کا وجود تب ہوگا، ٹھیک ہے، تب اس کا وجود قائم ہو سکے گا۔ لیکن اگر یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے جو ولی ہیں اگر انہوں نے قتل پر اکتفا کیا، یعنی ہاتھ نہ کاٹا صرف قتل کیا، تو یہ جائز ضرور ہے۔ اس کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ جو مقتول کے ولی ہیں انہوں نے قاتل کے فعل کے بعض موجب کو یا اس کو جو ہے وہ یعنی قطع ید کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ بعض موجب یعنی قطع ید جو ہے وہ بھی اس کو سزا کو لا رہا ہے نا، دیت کو لا رہا ہے، یہ سزا کو لا رہا ہے، تو اب جب انہوں نے اگر صرف قتل ہی کر دیا ہے یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہی کر دیا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع ید والا جرم انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ اور جب مقتول کے ورثاء کو پورا قتل ہی معاف کرنا جائز ہے، قاتل کو چھوڑنا، تو قاتل کو ایک عضو کے حوالے سے، عضو کے کاٹنے کے حوالے سے اگر اس کو معاف کر رہے ہیں تو وہ بھی بطریق اولا جائز ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو امام صاحب کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کا ہاتھ زخم جو ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور ٹھیک ہونے کے بغیر ہی اگر اس کو وہ قتل تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس نے قتل کر دیا ہے، مقتولیت کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا ہاتھ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو قطع کے بعد بھی قتل اس کو کر دیا ہے، تو قطع کا جو موجب تھا یعنی ہاتھ کا قصاص، وہ قتل کے موجب یعنی جو کل کا موجب ہے قتل جان پوری، اس کے قصاص میں اس کا تداخل کر دیں گے ہم، یعنی جب اس کو مارنا ہی ہے تو مار دیں اس کو، بس قتل کر دیں، اس کی جان ہی ختم ہو جائے گی، تو جان ختم ہوگی، پیچھے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، تو تداخل کر دیں گے ہم اس میں۔ قطع اور قتل دونوں جنایتیں گویا ایک جنایت یعنی جنایت واحدہ ہم اس کو بنا دیں گے، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے 10 ڈنڈے مارے اور ہلاک کر دیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مارنے والے کو صرف اس کا بدلہ چکانا ہوگا، اور لاٹھی مارنے والے کی جو ہے وہ اس کو جس نے مار کے اس کو قتل کیا ہے، بس اس کو قاتل کو قتل کیا جائے گا سیدھا قصاصاً۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی ڈنڈے 10 پورے کیے جائیں، چاہے 5 پر اس کی روح ہی نکل جائے، پھر بھی اس کو
10 ڈنڈے پورے کیے جائیں، اصل اس کے قصاص ہے، وہ ایک ڈنڈے سے ہو سکتا ہے یا 10 سے ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہے وہ گنتی پوری کرنی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لا قود الا بالسیف، نہیں ہوتا قصاص کا معاملہ مگر کس کے ساتھ؟ تلوار کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سیدھا سیدھا اس کو کیا کریں گے؟ قتل ہی کر دیں گے۔ صاحبین کہتے ہیں باقی لمبے چوڑے دیگر جرائم کا ازالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آدمی کی جان ہی گئی تو سب کا گویا ازالہ ہو ہی گیا۔ تو گویا جب قطع کا موجب جو ہے وہ قتل کے موجب میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا قطع کا موجب کہہ دیں، وہ جو ہے وہ قتل کے موجب میں داخل ہو گیا، تو اب قاتل کو صرف قتل ہی کیا جائے گا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ صاحبین نے فرمایا۔ اچھا، جب یہ امام صاحب اور صاحبین کا آپس میں اختلاف آپ نے سماعت فرما لیا، تو آپ یہ سنیں کہ اس مسئلے میں اصل میں صورتیں 8 بنتی ہیں، متن میں صرف ایک صورت ہے، اس کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً 8 صورتیں کیسے ہیں؟ قطع اور قتل دونوں عامدن جان بوجھ کے ہوں گے، یا دونوں خطان ہوں گے، یا قطع عمدن ہوگا اور قتل خطان ہوگا، یا الٹ کر دیں قتل خطان ہوگا اور قتل عمدن ہوگا۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی، ان میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ساتھ لگیں گی، بنیں گی۔ مثلاً قطع اور قتل کے درمیان میں اس کو تندرستی حاصل ہو گئی تھی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا یا نہیں ہوا، تندرستی حاصل نہیں ہوئی، تو ان 2 کے ساتھ ان 4 کو ضرب دیں تو 4 دونے 8 صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس طرح بنے گی کہ نمبر 1 قطع اور قتل دونوں عامدن ہوں اور ان کے درمیان میں تندرستی حاصل ہو، نمبر 2 دونوں عامدن ہوں اور ان کے درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہو، نمبر 3 دونوں خطان ہوں، ان کے درمیان میں تندرستی حاصل ہو، نمبر 4 دونوں خطان ہوں اور ان کے درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہو، تیسری میں ہو اور چوتھی میں نہ ہو۔ 4 ہو گئیں، یہ دونوں آ گئیں، اور 5ویں بنے گی اب یک طرفہ، مطلب یہ کہ قطع عمدن اور قتل خطان ہو تو ان کے درمیان میں تندرستی حاصل ہو۔ اب اس کو کریں قطع عمدن اور قتل خطان اور ان کے درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہو۔ اب 7ویں کریں قطع خطان اور قتل عمدن ہو، ان کے درمیان میں تندرستی حاصل ہو۔ 8ویں ہو جائے گی قطع خطان اور قتل عمدن، ان کے درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہو۔ یہ 8 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ان 8 صورتوں کا حکم بھی یہ ہے کہ تندرستی حاصل ہونے کے بعد ہے یہ سلسلہ یا تندرستی حاصل ہونے سے پہلے؟ اگر تندرستی حاصل ہونے کے بعد ہے ایک صورت، تو اس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ تندرستی حاصل ہونے کے بعد یہ ہے تو دوسری جنایت یعنی قتل ثابت ہوئی ہے، قتل بعد میں ہوا ہے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس وقت قطع اور قتل بالاتفاق 2 جنایتیں ہوں گی، بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا تو وہ اپنی جگہ پر گویا وہ آدمی بالکل فٹ فاٹ ہو گیا تھا، اب اس کے بعد قتل کیے تو ایک الگ سے جنایت ہو گئی ہے بالاتفاق۔ صاحبین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم سب کے ہاں یہ 2 جنایتیں شمار ہوں گی، 2 جرم ہوں گے، 2 سزائیں ہوں گی، اور ایک جنایت دوسری جنایت میں صورت میں داخل نہ ہوگی، خواہ یہ عمدن ہو یا خطاً ہو۔ اچھا، اب ان میں سے اگر ایک عمدن ہو اور دوسری خطاً ہو تو پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ قطع کا موجب چونکہ تندرستی حاصل ہونے سے ثابت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا قطع اور قتل دونوں میں سے ہر فعل کو جو ہے مستقل شمار کریں گے ہم، کیونکہ درمیان میں آدمی کو صحت مل گئی تھی، ٹھیک ہو گیا تھا، اور دونوں فعلوں کا موجب وہ وصول کیا جائے گا، موجب کیا کیا جائے گا؟ وصول کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر دونوں عمدن ہوں تو مقتول کے اولی جو ولی ہیں ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ پہلے قاتل کا ہاتھ کاٹیں پھر اس کو کیا کریں؟ قتل کر دیں، اور اگر دونوں خطاً ہوں تو قاتل پر 1.5 دیت آئے گی، قتل خطا میں دیت آتی ہے، 1.5 دیت کیوں آئے گی؟ ایک دیت پوری جان کی آئے گی اور ایک ہاتھ کی دیت ہے، پیچھے بتایا تھا 2 ہاتھوں کی مکمل دیت ہے، ایک ہاتھ کی آدھی دیت ہے، 1.5 دیت آئے گی۔ اور اگر قتل اور عمدن اور قطع اگر عمدن اور قتل خطاً ہو تو ہاتھ میں قصاص واجب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہاتھ جان بوجھ کے کاٹا ہے، اور قتل کی صورت میں جو ہے وہ دیت ہوگی کیونکہ وہ خطاً ہے، اور اگر قطع خطاً ہو اور قتل عمدن ہو تو ہاتھ میں نصف دیت ہوگی اور قتل نفس میں قصاص واجب ہوگا، یہ اس وقت جب یہ درمیان میں ٹھیک ہو جائے، اور اگر درمیان میں تندرستی حاصل ہونے سے پہلے دوسری جنایت ہوئی ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا ہاتھ، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک عمدن اور دوسری جنایت خطاً ہو تو اس صورت میں بھی بالاتفاق ایک جنایت دوسرے میں داخل نہیں ہوگی، 2 الگ جنایتیں شمار ہوں گی،
کیونکہ آمدن و خطان کے جو اختلاف کی وجہ ہے وہ دونوں جنایتیں، دونوں جدا قسم کی جنایتیں ہیں۔ تو جب یہ دونوں جدا قسم کی جنایتیں، ایک ہاتھ کاٹنا، ایک جان کو قتل کرنا، ایک آمدن کی صورت میں خطان، تو یہ درمیان میں یعنی تندرستی بھی حاصل ابھی نہیں ہوئی، دو الگ قسم کی جنایتیں ہو گئیں، تو اس صورت میں بالاتفاق ایک جنایت دوسرے میں داخل نہ ہوگی، ٹھیک ہے، دو مختلف جنایتیں ہیں۔ اور اگر دو مختلف چیزیں متداخل، ظاہر بات ہے یہ اس میں داخل نہیں ہوں گی، تو یعنی مختلف چیزیں ہیں، تو مختلف چیزوں کا تداخل آپس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایک آمدن ہے، دوسرا خطان ہے، اور دوسرا ہے بھی درمیان میں تندرستی ابھی حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا یہاں بھی تداخل نہ ہوگا۔ ہاں، اب ہوگا کیا، تو خطا میں دیت واجب ہوگی اور آمدن میں قصاص آئے گا۔ اگر دونوں خطان ہوں تو بالاتفاق ایک جنایت اور دوسری جنایت میں پھر داخل ہو جائے گی، اور دونوں کا مجموعہ ایک جنایت شمار کریں گے، اور دونوں کا مجموعہ ایک جنایت شمار کریں گے تو اس کی پوری کی ایک ہی دیت آئے گی، کیونکہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، شاید وہ زخم کے بیچ میں اس کے مرنے کے لیے سبب بنائے، یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اگر دونوں آمدن ہوں تو یہ وہی مسئلہ جو یہاں پر متن کے اندر آیا ہے، تو یہ یہی مسئلہ ہے کہ دونوں آمدن ہیں، جان بوجھ کے ہاتھ کاٹا تھا، ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ جان بوجھ کے اس کو مار دیا، تو یہی مسئلہ یہاں پر ایک صورت جو 8ویں ہے وہ یہاں پر آئی ہے، 7 صورتیں یہاں پر موجود نہیں ہیں، سب کا حکم ہم نے الگ سے بیان کر دیا۔ اس صورت میں آپ نے پڑھ لیا کہ جو صورت متن میں ہے دونوں آمدن ہو اور ابھی ٹھیک نہ ہوا ہو، تو صاحبین کے ہاں ایک جنایت دوسرے میں تداخل کرے گی، داخل ہو جائے گی، ایک ہی جنایت اس سے یعنی سیدھے سیدھا قتل کریں گے۔ صاحبین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں داخل نہیں ہوں گی، دو الگ اس سے جنایتیں لی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے اگر ایک ہی لینا چاہتا ہے صرف جان والی تو پھر بھی اس کے لیے گنجائش ہے، اس پر تربیش بحث ہو چکی۔ اور یہ ساری بحث جتنی بھی ہے، مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت ہے کہ جب قطع اور قتل دونوں ایک شخص سے یہ دونوں فعل صادر ہوئے ہیں، ایک آدمی نے یہ اس کا ہاتھ کاٹا ہو، اسی آدمی نے پھر اس کو قتل بھی کیا ہو۔ اگر یہ دونوں فعل جو ہے دو شخصوں سے صادر ہوئے ہیں تو پھر اس کی باتیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، وہ مطولات میں دیکھی جا سکتی ہیں، وہ ہماری اس چھوٹی کتاب کے اندر وہ اس کی متحمل نہیں ہے۔